اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ. الثانی انہا تارد لطلب التصور ولطلب التصدیق. توجہ فرمائیے، بحث ہماری حمزہ کے احکام کے بارے میں چل رہی تھی، کیونکہ حمزہ اصل ادوات استفہام تھا. ادوات استفہام کل میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 13 کلمے ہیں، 11 اسم ہیں، 2 حرف ہیں، اور حمزہ ان میں اصل ہے. جب اصل ہے تو اصل ہونے کی بنا پر کچھ احکام حمزے سے خاص ہیں. پہلا حکم ہم نے کل پڑھا تھا کہ حمزے کو حذف کرنا جائز ہے، چاہے ام پر مقدم ہو یا ام پر مقدم نہ ہو. یہ ہم نے اس کا ایک حکم حمزے کا پڑھا تھا، جبکہ حمزے کے 4 حکم ہیں. 4 ایک ہم نے کل پڑھا تھا. دوسرا حکم کیا ہے عزیزو، جو آج شروع کر رہے ہیں، کہ حمزہ طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے. اور تیسرا حکم یہ ہے کہ جو حمزہ ہے وہ مثبت کلام پر بھی داخل ہوتا ہے، منفی کلام پر بھی داخل ہوتا ہے. اور چوتھا حکم یہ ہے کہ حمزہ صدارت کامل چاہتا ہے. انشاءاللہ وضاحت چلتی رہے گی. اور دوسرا جو آج شروع کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حمزہ طلب تصور اور طلب تصدیق کے لیے آتا ہے. پہلے تھوڑا عرض کر دوں کہ طلب تصور سے کیا مراد ہے اور طلب تصدیق سے کیا مراد ہے. طلب تصور سے یہ نیچی، طلب تصدیق یہ نیچی. طلب تصور کیا ہے، طلب تصدیق کیا ہے. بہت توجہ عزیزو. طلب تصور کا معنی یہ ہے کہ اصل نسبت کا علم ہے، اصل نسبت کا علم ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ نسبت زید کے لیے ثابت ہے یا عامر کے لیے ثابت ہے. یہ معنی ہے طلب تصور کا. دوبارہ، طلب تصور کا معنی یہ ہے کہ وہ بندہ اصل نسبت کو جانتا ہے، اصل نسبت کو جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ نسبت زید کے لیے ثابت ہے یا عامر کے لیے مثلا ثابت ہے. بطور مثال ہے زید یا عامر. مثلا الزیدون عندک عمرون، اصل نسبت کا پتہ ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ زید کے لیے یہ ہے یا عامر کے لیے. زیدون عندک عمرون، یہ ہوتا ہے طلب تصور. طلب تصدیق کیا ہے؟ خود نسبت مورد سوال ہوتی ہے. طلب تصدیق میں خود نسبت کو وہ کیا ہے جان نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا؟ معنی طلب تصدیق کیا ہے؟ نسبت کے علم کو طلب کرنا چاہتا ہے، خود نسبت مورد سوال ہے. فرق ہوا یا نہیں؟ طلب تصور میں کیا ہوتا ہے؟ طلب تصور میں نسبت کا علم ہوتا ہے لیکن اس کے اطراف کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بھائی نسبت زید کے لیے یا عامر کے لیے. لیکن طلب تصدیق میں خود نسبت مورد سوال ہوتی ہے اور وہ نسبت کے علم کو طلب کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے؟ جب یہ کلیئر ہو گئی بات تو ابھی آؤ عزیزو عبارت کی طرف. ٹھیک ہے؟ دوسرا حکم پھر ملاؤ. دوسرا حکم حمزے کا طلب تصور کے لیے بھی ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی ہے. مثالیں جب آئیں گی تو ان کی وضاحت ساتھ ساتھ کرتا ہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الثانی انہا تاردو لطلب التصور. انہا یعنی وہ حمزہ تاردو لطلب التصور، طلب تصور کے لیے آتا ہے. نحو قولہی، جیسے اللہ کا قول ہے وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ
ام بعید ما توعدون ان ادری میں نہیں جانتا اقریب ام بعید کہ قریب ہے یا بعید ہے کیا ما توعدون جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ان ادری میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا بعید جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہوگی عزیز بات. یہ جو حمزہ ہے قریب ام بعید یہ حمزہ کس کے لیے آ رہا ہے طلب تصور کے لیے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کیا ہے ان نافیہ ہے. ادری توجہ ہے ادری کیا ہے افعال قلوب میں سے ہے لیکن آگے کیونکہ حمزہ آ رہا ہے ادری جو ہے حمزہ کی وجہ سے عمل کرنے سے کیا ہو گیا ہے ادری جو افعال قلوب میں سے عمل کرنے سے معلق ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. قریبن یہ کیا ہے خبر مقدم ہے. بعیدن کا اس قریبن پر عطف ہو رہا ہے ام کے ذریعے سے. و ما توعدون جو ہے یہ مبتدا مؤخر ہے. ما توعدون مبتدا مؤخر ہے اور وہ طویل مصدر میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے یہ بات. ان ادری یا قریب ام بعید ما توعدون میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا بعید ہے. ما توعدون کیا ما توعدون جس کا تم سے کیا عزیزو وعدہ کیا گیا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اگلی مثال وَلِطَلَبِ تصدیق ملاؤ انہا لطلب تصور ولطلب تصدیق یہ حمزہ طلب تصور کے لیے بھی آتا ہے جیسے مثال دی. وَلِطَلَبِ تصدیق اور طلب تصدیق کے لیے بھی آتا ہے جیسے نحو قول حسان جیسا کہ عزیزو کیا ہے قول حسان ہے جیسا کہ قول حسان ہے. کیا ہے جناب قول حسان ایذهب مدحی والمحبین زائن ومل مدح فی ذات الالہ بزائن. ٹھیک ہے. محل شاہد کیا ہے محل شاہد ایذهب یہ جو حمزہ آ رہا ہے یہ طلب تصدیق کے لیے ہے طلب تصدیق کے لیے ہے قول حسان میں. ایذهب مدحی ٹھیک ہے. حمزہ استفہام کے لیے یذهب فعل مدحی مضاف الیہ مل کر یذهب کا فاعل محبین عطف اس مدحی پر زائن صفت مفعول مطلق معذوف کی زائن صفت مفعول مطلق معذوف یعنی ذہابن زائن ذہابن زائن ذہابن جو مفعول مطلق ہے اس کی یہ صفت ہے زائن. کلیئر ہے. زائن صفت کس کی ہے مفعول مطلق معذوف ذہابن زائن کی ہے. ٹھیک ہو گئی بات جان. وَمَلْ مَدْحُ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ بِذَائِهِ ما کیا ہے نافیہ ہے. المد کیا ہے اسم ہے. مد کیا ہے اسم ہے. اچھا. زائن کیا ہے خبر ہے. با کیا ہے بائے زیدہ ہے. ٹھیک ہو گئی بات آ جان. اب جناب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. ایذهب مدحی والمحبین زائن ومل مدح فی ذات الالہ بزائن. توجہ. کیا میری اور محبین کی تعریف ضائع ہو جائے گی ہدر ہو جائے گی ضائع ہو جائے گی. ایذهب مدحی کیا میری تعریف والمحبین اور محبین کی تعریف ایذهب چلی جائے گی ضائع ہو جائے گی. کیا میری اور محبین کی تعریف
ضائع ہو جائے گی. وَمَا الْمَدُ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ بِضَائِعٍ, در حالانکہ اللہ کی تعریف ضائع نہیں ہوتی ہے. وَمَا الْمَدُ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ بِضَائِعٍ, در حالانکہ اللہ کی مد ضائع نہیں ہوتی ہے. وَحَلْ مختص بطلب تصدیق, حال جو ہے یہ مختص ہے طلب تصدیق کے ساتھ. حل مختص ہے طلب تصدیق کے ساتھ. حل ادلک علی شجرۃ الخلد, کیا میں تمہیں درخت جاودانی یعنی ہمیشہ والے درخت کی طرف رہنمائی کروں. حل ادلک, کیا میں آپ کی رہنمائی کروں, علی شجرۃ الخلد, وہ درخت جو دائمی ہے, شجرہ خلد ہمیشہ والا درخت کی طرف کیا میں آپ کی رہنمائی کروں. یہ حلقیہ طلب تصدیق کے لیے. وَبَقِيَّةُ الْأَدْوَاتِ مُخْتَصَّةٌ بِطَلَبِ تَصَوُّرِ, باقی ادوات استفہام مختص ہیں طلب تصور کے لیے. نحو متی نصر اللہ, متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کب آئے گی. طلب تصور کے لیے آ رہا ہے متا. من بعثنا من مرکدنا, کس نے ہمیں من مرکدنا ہماری آرام گاہ سے کس نے ہمیں اٹھایا, کس نے ہمیں اٹھا دیا. من بعثنا, کس نے ہمیں اٹھا دیا, بیدار کر دیا. من مرکدنا, ہماری آرام گاہ سے. یہ بھی مان کیا ہے طلب تصور کے لیے ہے میرے عزیزوں. ٹھیک ہے, تو یہاں بات کیا ہوئی ہے, حمزہ جو ہے وہ طلب تصور کے لیے بھی ہے, طلب تصدیق کے لیے بھی ہے. حال مختص ہے طلب تصدیق سے, باقی طلب تصور کے لیے سارے. الثالثو, تیسرا حکم, حمزے کے احکام ہے نا 4, ان میں یہ تیسرا. انہا تدخل علی الاثبات کما تقدم وعلی النفی. توجہ فرما رہے ہو, انہا یہ حمزہ تدخل علی الاثبات, یہ اثبات پر داخل ہوتا ہے, کما تقدم جیسے گزرا. اثبات یعنی جملہ مثبت پر داخل ہوتا ہے, کما تقدم جیسے گزرا. اتنی مثالیں تھیں. اقریب ام بعید, ٹھیک ہے. ایذهب مدحی والمحبین ضائعا, یہ ساری باتیں مثبت میں داخل ہوا تھا. وعلی النفی, نفی پر بھی حمزہ داخل ہوتا ہے, جملہ منفی پر بھی. نہ وہ قول ہی جیسے اللہ کا قول ہے الم یعلم بان اللہ یری, کیا انسان نہیں جانتا بان اللہ یری, کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. الم یعلم, کیا وہ نہیں جانتا, مراد انسان, کیا وہ انسان نہیں جانتا بان اللہ یری, کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یہاں آپ نے دیکھا حمزہ کس کے لیے آیا ہے, منفی پر آیا ہے. تدخل علی المنفی ہے. توجہ. وا قول احسان فی مدح امیر المؤمنین, قول احسان مدح امیر المؤمنین کی مد میں. الست اخاہ فی الہدی ووصیہ واعلم فیر بالکتاب وبالسنن. توجہ, یہ جو قول احسان مد امیر المومنین میں یہ بھی یہ بتا رہا ہے کہ حمزہ منفی پر داخل ہوا ہے, جملہ منفی پہ آیا ہے. الست اخاہ فی الہدی ووصیہ, خطاب امیر المومنین ہے, خطاب حسان کا امیر المومنین کو ہے. الست اخاہ, کیا آپ پیغمبر کے بھائی نہیں ہیں, فی الہدی ہدایت میں. الست اخاہ فی الہدی, کیا آپ پیغمبر کے ہدایت میں بھائی نہیں ہیں. ووصیہ, وصیہ کا عطف اخا پر ہے. الست اخاہ ووصیہ, اور کیا آپ پیغمبر کے وصی نہیں ہیں. وعالم کا عطف بھی
اسی اخا پہ ہے. توجہ, الستا اخاؤ فی الہدا و وصیہ و الستا اخا ہو فی الہدا و وصیہ و اعلم فہرن بالکتاب و بالسنن, اور کیا آپ قبیلہ فیر یعنی قبیلہ قریش کے عالم ترین فرد کتاب و سنت کے نہیں ہیں. دوبارہ عرض کرتا ہوں, حسان مولا امیر کی مد میں کہہ رہے ہیں الست اخاؤ فی الہدا, کیا آپ پیغمبر کے بھائی نہیں ہیں ہدایت میں, وہ وصیہ کا عطف اسی اخا پہ, اور کیا آپ پیغمبر کے وصی نہیں ہیں, وہ علما کا عطف اخا پہ, اور کیا آپ فیر قبیلہ یعنی قریش کے عالم ترین فرد نہیں ہیں. کس کے عالم ترین؟ بالکتاب و بالسنن, کتاب اور سنت کے قبیلہ قریش کے عالم ترین فرد نہیں ہیں. ٹھیک ہوگی بات. ذکرہ بعضهم ذکرہ, اس ثالث تیسرے حکم کو کہ حمزہ داخل ہوتا ہے اس بات پر بھی اور نفی پر بھی. ذکرہ, اس تیسرے والے حکم کو بعضهم بعض ناویوں نے ذکر کیا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا, پھر ایک اشکال کیا گیا یہاں نا, توجہ آپ کی چاہیے. ایک اشکال ہے اس آخری حکم کے اوپر, ایک اشکال ہے اسی تیسرے الثالث والے حکم پہ. وہ یہ ہے کہ آغا صاحب آپ کہہ رہے ہو کہ حمزہ داخل ہوتا ہے مثبت پر بھی اور منفی پر بھی, یہ حکم ٹوٹ جاتا ہے ام کے ذریعے سے. ام منقاطعہ آئے گا آگے بعد میں تفصیل. ام منقاطعہ ایک ہوتا ہے, وہ ام کے ذریعے سے یہ آپ کا حکم کہ حمزہ مثبت پر بھی منفی پر بھی داخل ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ام جو ہے وہ بھی مثبت پر بھی داخل ہوتا ہے اور منفی پر بھی داخل ہوتا ہے. ام کے ذریعے سے آپ کا یہ ثالث والا حکم ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ یہ حکم تو ام کے لیے بھی ہے. توجہ فرمائیے آپ نے, یہ مستشکل کہنا چاہ رہا ہے یہاں سے. وَهُوَ مُنْتَقِضٌ بِأَمْ وَهُوَ, یہ حکم ثالث أَنَّ تَدْخُلُ عَلَى الْإِثْبَاتِ عَلَى النَّفِي, یہ حکم ٹوٹتا ہے ام کے ذریعے سے. کیوں؟ فَإِنَّا تُشَارِكُهَا فِي ذَلِكَ, فَإِنَّهَا ام تُشَارِكُهَا, یہ ام حمزہ کے ساتھ شریک ہے. فی ذالکا کا اشارہ یہی حکم تیسرا تدخل علی الاثبات علی النفی اس کی طرف ہے. یہ ام جو ہے یہ بھی حمزے کے ساتھ شریک ہے. ذالکا اسی تیسرے حکم میں تقول, تم کہو گے اقام زید ام لم یکم. توجہ فرمائیے, اقام زید ام لم یکم, کیا زید اقام زید, کیا زید کھڑا ہوا, ام لم یکم, یا کھڑا نہیں ہوا. ٹھیک ہو گئی بات عزیزو. لیکن توجہ فرماؤ, حاشیے میں بتایا گیا, ایک حاشیہ ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کا اشکال کہ ام کے ذریعے سے ہمارا یہ حکم حمزہ والا کہ مثبت پر بھی آتا ہے منفی پر بھی آتا ہے, ام کے ذریعے سے آپ کہہ رہے تھے ٹوٹ جاتا ہے, یہ اشکال وارد نہیں ہے. یہ اشکال کہ ام کے ذریعے سے یہ حکم ٹوٹ جاتا ہے, یہ اشکال وارد نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ام استفہام کے لیے وضع ہی نہیں کیا گیا ہے. یہ ام نا یہ کبھی کبھار استفہام کے معنی میں آ جاتا ہے, یہ ام ادوات استفہام میں سے نہیں ہے. ام یہ تو استفہام کے لیے وضع ہی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے یہ نہیں, بے سماری ادوات استفہام میں چل رہی ہے اور ام ادوات استفہام میں سے نہیں ہے. یہ اس کو جواب بھی دیا گیا ہے. ٹھیک ہو گئی عزیزو بات. اب اگلی بات پہ آپ نے خصوصی دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا ہے؟ حمزے کا جناب چوتھا حکم, حمزے کا چوتھا حکم آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. توجہ فرمائیے, وہ کیا ہے؟
تمام التصدیر، حمزہ صدارت کامل چاہتا ہے، حمزہ صدارت کامل چاہتا ہے. ٹھیک ہے، دو دلیلیں اس کی. صدارت کامل چاہتا ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ حمزہ جو ہے اس کے بعد ذکر نہیں ہوتا ہے. اس حمزے کے بعد کیا کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ حمزہ الٹا تو نہیں کہہ گیا، یہ حمزہ منقطعہ کے بعد ذکر نہیں ہوتا، جبکہ باقی ادوات استفہام کے بعد آ سکتے ہیں. پہلی دلیل، حمزہ صدارت کامل چاہتا ہے، پہلی دلیل یہ ہے کہ یہ حمزہ کے بعد ذکر نہیں ہوتا. کون سا؟ جو منقطع ہے، اس کے بعد حمزہ ذکر نہیں ہوتا، جبکہ حمزے کے علاوہ جو ادوات استفہام ہیں وہ ذکر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دلیل. دوسری دلیل یہ ہماری کہ یہ حمزہ صدارت کامل چاہتا ہے، صدارت کامل چاہتا ہے اس لیے کہ یہ حمزہ جب جملہ معطوفہ میں ہے، حمزہ جب جملہ معطوفہ میں ہے جو عطف ہو رہا ہے وا یا فا یا ثم کے ذریعے سے، تو یہ اتنا صدارت طلب ہے کہ یہ وا فا ثم سے بھی پہلے آتا ہے. یعنی اتنی صدارت چاہتا ہے کہ وا فا ثم جو حرف عطف ہیں ان کو بھی برداشت نہیں کرتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوں، حالانکہ حرف عطف پہلے ہوتے ہیں، لیکن یہ حمزہ اتنی صدارت چاہتا ہے وا فا ثم سے بھی پہلے آتا ہے. یہ ہیں جناب ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں. چوتھا حکم حمزے کا بیان کر رہا ہوں. چوتھا حکم حمزے کا یہ ہے کہ حمزہ صدارت کامل چاہتا ہے. دلیل ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں. پہلی یہ ہے کہ یہ حمزہ منقطع کے بعد ذکر نہیں ہوتا، جبکہ دوسرے جو حمزے کے علاوہ ادوات استفہام ہیں وہ کے بعد آتے ہیں. مثال دوں گا. دوسری دلیل یہ ہے یہ حمزہ اتنا صدارت طلب ہے کہ حتیٰ جب جملہ معطوفہ میں ہوتا ہے، جملہ معطوفہ میں جب یہ ہوتا ہے حمزہ اور پیچھے حرف عطف آ رہا ہے وا فا ثم، تو یہ وا فا ثم کو بھی اپنے سے پہلے برداشت نہیں کرتا، بلکہ وا فا ثم جو حرف عطف ہیں ان سے بھی یہ حمزہ پہلے آتا ہے. یہ ہمارے پاس دلیلیں ہیں دو حمزہ کے صدارت کامل ہونے کی. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ حمزہ صدارت کامل چاہتا ہے، یہ نظریہ ہے سیبویہ کا اور جمہور نحویوں کا. یہ نظریہ عزیزو، یہ نظریہ سیبویہ کا ہے اور جمہور نحویوں کا یہ نظریہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھ کے لاتا ہوں، پھر اس کی زمخشری نے مخالفت کی ہے اس بات کی. ٹھیک ہے، پہلے یہ بات پڑھ لیتے ہیں. الرابع، چوتھا حکم کس کا؟ وہ حمزے کا. جو حمزے کے 4 حکم تھے، خصصت بالاحکام الاول والثانی ثالث پر تیار ہے حمزے کے احکام. چوتھا حمزے کا حکم کیا ہے؟ تمام التصدیر یعنی صدارت کامل. تمام التصدیر، حمزہ جو ہے صدارت کامل چاہتا ہے، تمام التصدیر چاہتا ہے. بے دلیلین، دو دلیلوں سے. اولہما، ان دو دلیلوں میں پہلی، ہما دلیلوں میں سے پہلی، انہا لا تذکر بعد التی للاضراب کما یذکر غیرها. توجہ، انہا یہ حمزہ لا تذکر بعد کے بعد ذکر نہیں کیا جاتا. کون سا التی للاضراب؟ وہ جو اضراب کے لیے ہے.
اس کے بعد حمزہ کو ذکر نہیں کیا جاتا. کما یذکر غیرہا جس طرح کے غیر حمزہ کے بعد ذکر کیا جاتا ہے. کما یذکر غیرہا جس طرح کے غیر حمزہ کو ذکر کیا جاتا ہے. کما یذکر جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے غیرہا غیر حمزہ کو، یعنی غیر حمزہ کو عام کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، حمزہ کو عام کے بعد ذکر نہیں کیا جاتا. کما یذکر غیرہا جیسا کہ ذکر کیا جاتا ہے غیرہا غیر حمزہ کو. یہ مثلا حل ہے یا باقی ادوات ہیں. نہ وہ کل حل یستوی الاعمی والبصیر ام حل تستوی الظلمات والنور. مل شاید ڈھونڈو. ام کے بعد حل ہے نا، ام کے بعد حل آیا ہے، غیر حمزہ ہے، یہ آ سکتا ہے ام کے بعد حل. لیکن آغا جان اگر حمزہ ہوتا ام کے بعد آ نہ کہہ سکتے. ام اتستوی ام کے بعد حمزہ نہیں آتا، لیکن حمزے کے علاوہ حل وغیرہ جو باقی ہیں ادوات وہ آ جاتے ہیں. یہ پہلی دلیل ہو گئی. ٹھیک ہے. حل یستوی الاعمی والبصیر کیا اندھا اور بینا برابر ہیں، کیا اندھا اور بینا برابر ہیں. ام حل تستوی الظلمات والنور اور کیا روشنی اور نور برابر ہے. ثانی ہوما ہوما ان دو دلیلوں میں سے دوسری، دو دلیلوں میں سے دوسری. انہا اذا کانت فی جملۃ معطوفۃ بالواو او بالفاء او بثم قدمت علی العاطف. انہا یہ حمزہ اذا کانت فی جملۃ معطوفہ جب یہ حمزہ جملہ معطوفہ میں ہو، وہ معطوفہ جملہ جو بالواو او بالفاء او بثم وا فا یا ثم کے ذریعے سے ہے، قدمت علی العاطف حمزہ عاطف پر بھی مقدم ہو جاتا ہے. حمزہ کو حرف عاطف پر بھی مقدم کیا جاتا ہے. قدمت علی العاطف حمزہ کو حرف عاطف پر بھی مقدم کیا جاتا ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی وا فا ثم سے بھی پہلے آ جاتا ہے. نحو اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض. توجہ، اولم ينظروا یہ واو کیا ہے؟ حرف عطف ہے. حمزہ دیکھو حرف عطف سے بھی پہلے چلا گیا ہے، ورنہ اگر آپ دیکھو نا تو حمزے کا مقام وا کے بعد ہے. وا علم ينظروا وا کے بعد حمزہ ہے، وا علم ينظروا ہے، لیکن حرف عطف جو وا ہے اس سے بھی پہلے حمزہ چلا گیا ہے. یہ مطلب ہے صدارت کا، کامل کا. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض کیا انہوں نے ملکوت السماوات والزمین کی لم ينظروا. ٹھیک ہے. اولم ينظروا کیا انہوں نے ملکوت آسمان اور زمین کو نگاہ نہیں کی. اولم ينظروا کیا انہوں نے نظر نہیں کی، نگاہ نہیں کی. فی ملکوت السماوات والارض ملکوت آسمان اور زمین میں نگاہ نہیں کی. اگلی مثال توجہ. افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. محل شاہد پہلے ڈھونڈو. افلم یسیروا فا حرف عطف ہے، حمزہ فا سے بھی پہلے آیا ورنہ فا کے بعد ہے حمزہ. حمزہ جز جملہ ہے. فا علم یسیروا یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن حمزہ فا سے بھی پہلے چلا گیا ہے. توجہ فرمائیے. افلم یسیروا فی الارض کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی. ٹھیک ہے. فینظروا پس وہ نظر کرتے. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم پس وہ نظر کرتے. کیا نظر کرتے؟ کیف کان عاقبۃ الذین ان کی عاقبت کیسی تھی من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. دوبارہ افلم یسیروا فی الارض کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی. فینظروا پس وہ نظر کریں. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ عاقبت ان کی جو ان سے پہلے تھے کیسی تھی.
فینظروا پس وہ دیکھیں. ٹھیک ہے, کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی؟ فینظروا پس نظر کریں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم ان کی عاقبت جو ان سے پہلے تھے کیسی تھی. الثم اذا ما وقع امنتم بہ. ٹھیک ہے, توجہ فرمائیے, یہ ثم حرف عطف ہے یا نہیں؟ اس سے پہلے حمزہ آ گیا ہے. یہی تو بات ہم کرتے آ رہے ہیں کہ حمزہ صدارت طلب ہے, حرف عطف سے بھی پہلے آ رہا ثم اذا ما وقع امنتم بہ. ٹھیک ہے, ثم اذا ما وقع امنتم بہ, آیا جب واقع ہوا, ثم اذا ما وقع کیا جب واقع ہوا. ٹھیک ہے, امنتم بہ ایمان اس پہ لائے, ثم اذا وقع کیا جب وہ واقع ہوا, امنتم بہ تم ایمان لائے. آگے وَأَخْوَاتُهَا تَتَأَخَّرُ عَنْ حُرُوفِ الْعَطْفِ كَمَا هُوَ قِيَاسُ جَمِيعِ أَجْزَاءِ الْجُمْلَةِ الْمَعْطُوفَةِ. وَأَخْوَاتُهَا حمزہ کے اخوات, حل یا جو باقی ہیں, مثلا آپ کی خدمت میں متا ہے, حل ہے, باقی ادوات استفہام ان کی طرف اشارہ ہے. وَأَخْوَاتُهَا حمزہ کے اخوات حل وغیرہ تتأخر عن حروف العطف وہ حروف عطف سے مؤخر ہوتے ہیں. کما ہوا قیاس ہو جمیع اجزاء الجملہ جیسا کہ قیاس ہے تمام اجزاء جملہ معطوفہ کا. تمام اجزاء معطوفہ میں یہی ہے کہ حرف عطف پہلے ہوتا ہے, معطوفہ والا جملہ بعد میں ہوتا ہے, حرف عطف پہلے ہوتا ہے. کما ہوا قیاس جیسا کہ قیاس ہے جمیع اجزاء الجملۃ المعطوفہ تمام اجزاء جملہ معطوفہ میں یہ قیاس ہے. کون سی بات کہ حرف عطف پہلے ہوتا ہے جملہ معطوفہ سے, نہ وہ قول ہی جیسے اللہ کا قول ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ. کیفا مل شاہد ہے, واو حرف عطف ہے, وا کے بعد کیفا ہے, پہلے تو نہیں آیا, حمزہ ہوتا تو نہ تھا. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ کیسے تم کفر کرتے ہو, کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ, در حالانکہ اللہ کی آیات تتلی علیکم اللہ کی آیات تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں. وفیکم رسولہ, ٹھیک ہے, اور فیکم رسولہ اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ توجہ, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ فا حرف عطف ہے, اینا جو استفہام ہے وہ فا کے بعد آیا ہے, حمزہ ہوتا تو آتا نہ آتا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ تم کہاں جا رہے ہو. اور اس شعر میں دیکھنا وَالْبَيْتُ الْمَنْسُوبُ إِلَى الْإِمَامِ علی ابن الحسین علیہ السلام, اور بیت جو منسوب ہے امام علی ابن الحسین کی طرف. اتورکنی بالنار یا غایت المنا فأین رجائی ثم این محبتی. توجہ, اتورکنی بالنار کیا تم مجھے آگ میں جلاؤ گے, یا غایت المنا اے کمال آرزو, یا غایت المنا اے کمال, منا آرزو کی انتہا, اے آرزو کی انتہا, اے کمال آرزوہا اتحرکنی بالنار کیا تم مجھے آگ میں جلاؤ گے. فأین رجائی ثم این محبتی پس میری امید کہاں ہے اور میری محبت کہاں ہے. فأین رجائی میری امید کہاں ہے, ثم این محبتی پھر میری محبت کہاں ہے. توجہ, ھذا مذہب سیبویہ والجمہور, یہ جو بات کی ہے نا کہ حمزہ صدارت طلب ہے, ٹھیک ہے, حتیٰ حرف عطف پر بھی مقدم ہوتا ہے, یہ نظریہ کس کا ہے. ھذا مذہب سیبویہ یہ
सीब वय का मजहब है, वल जमहूर, और जमहूर नहवियों का ये मजहब है। ठीक है, थोड़ा दर्स तुलानित हो रहा है मेरे बच्चे, मेरे भाई, मेरे अजीज, लेकिन अभी जो मैं जहाँ छोड़ूंगा ना तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी, थोड़ा तहम्मुल करना। मैं अगली बात भी अभी जिक्र कर देता हूँ। ठीक है, व खालफहुम जमातुन, ये बात जो कर रहे थे कि हमजा सदारत कामिल चाहता है, हत्ता हरफ अत्फ पर भी मुकद्दम है, ये मजहब था सीबवै और जमहूर नहवियों का। लेकिन सीबवै और जमहूर की एक जमात ने मुखालफत की है, और उन जमात में पहला जनाब ज़मख़शरी है। जमात ने मुखालफत की इस नजरिए की, और उस जमात का पहला फर्द ज़मख़शरी है। इन्होंने क्या कहा इस जमात और ज़मख़शरी में? इन्होंने कहा हमजा अपनी जगह पर है, हमजा अपनी असली जगह पे है, हमजा मुकद्दम नहीं हुआ हरफ अत्फ पर, हमजा अपनी असली जगह के ऊपर है। ठीक है, अच्छा, हमजा अपनी जगह पे है तो फिर अत्फ जो है, अत्फ कहते हैं जुमला मुकद्दर है माफ करना, हमजा और आतिफ के दरमियान अत्फ जो है वो जुमले मुकद्दरा पर है, अत्फ जुमले मुकद्दरा पर है, हमजा और जो आतिफ के दरमियान है। बात में पहुंचा सका या नहीं? ज़मख़शरी क्या कहना चाहते हैं और उसकी पार्टी कि हमजा जहां आप देख रहे हैं कि हरफ अत्फ से पहले नजर आ रहा है, नहीं नहीं आ रहा, इसकी जगह यही है, इसकी जगह यही है। तो कहें कि फिर वो जो अत्फ है वो अत्फ कहते हैं जुमला है मुकद्दर है, एक जुमला हमजा और आतिफ के वो दरमियान है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अफलम यसीरू फिल अर्ज़ में, ये हमजा और फा के दरमियान एक जुमला है, हमजा और फा के दरमियान एक जुमला है। ठीक है आगा जान, वो क्या है? अमकसू फलम यसीरू, हमजा और हरफ अत्फ के दरमियान ये ज़मख़शरी कह रहे हैं आगा कि इनके दरमियान जुमला है। ठीक है, अच्छा, ये जो जुमला दरमियान में रखना है कैसा रखें? ये जनाब उसको फर्ज करेंगे मातूफुन अलैह को देखकर करीना बनाएंगे, मातूफुन अलैह को उसको मुताबिक क्या करेंगे? मातूफ जो है उसको आप फर्ज करेंगे। मैं कह रहा हूं ये जुमला नहीं कह रहे माकसू, अम्मा कसू फलम यसीरू, इसको कैसा होना चाहिए? वो मातूफुन जो है ना उसको देखकर, मातूफ को देखकर, ठीक है, इसको फिर फर्ज आप करेंगे जिस तरह वो होगा। ठीक हो गई बात है जान। लेकिन क्या ये ज़मख़शरी का कौल सही है? फरमाते हैं ना, इसका कौल ज़ईफ है, इसका कौल ज़ईफ है, क्योंकि इसमें हज़्फ़ का दावा है और असल अदम हज़्फ़ है। ये कौल ज़ईफ है क्योंकि इसमें तकल्लुफ़ है और हज़्फ़ का दावा है कि जुमला हज़्फ़ हुआ है और असल अदम हज़्फ़ है। ये ज़ईफ है ये कौल। और अगली बात हमारी ये है कि खुद ज़मख़शरी बाद मकामात पे जमहूर वाली बात करते हैं। अभी ज़मख़शरी यहां ये कह रहे हैं, बाद जगह के ऊपर जमहूर के साथ मिल जाएंगे, दलील देंगे आपकी खिदमत में। व खालफहुम जमातुन, जमात ने खालफहुम हम सीबवै और जमहूर की मुखालफत की है। अव्वलहुम ज़मख़शरी, अव्वलहुम उस जमात का पहला आदमी ज़मख़शरी है। फ़ज़अमू अन्नल हमज़ता फ़ी तिलकल मवाज़ि फ़ी महल्लिल असली, ज़अमू जमात ने गुमान किया कि हमजा तिलकल मवाज़ि, इन मवाज़ि में ये जो पढ़े अवलम यंज़ुरू अफलम यसीरू असुम्मा इज़ा मा वक़ा, ये जो पढ़े सारे इन सब में क्या कहना चाहते हैं? हाज़िल मवाज़ि, इन सब में फ़ी महल्लिल असली, हमजा इन मवाज़ि में अपने असली मकाम पे है, तब्दील नहीं हुआ। व अन्नल अत्फ़ा अला जुमलतिन मुक़द्दरतिन बैनहा व बैनल आतिफ़, अत्फ़ जो है ना, अत्फ़ वो जुमले मुक़द्दर पर है,
وہ جملہ کہاں ہے؟ بینہا و بین عاطف، حمزہ اور عاطف کے درمیان ایک جملہ ہے، اس پر عطف ہو رہا ہے. فیکونون، پس وہ کہتے ہیں یہی جماعت. التقدیر فی افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. فا اور حمزہ کے درمیان ایک جملہ ہے. امکثوا فلم یسیروا فی الارض. امکثوا، یہ مکثوا یہ فا اور حمزہ کے درمیان ہے اور اس پر کیا ہے؟ عطف ہو رہا ہے. امکثوا، کیا انہوں نے مکث کیا؟ فلم یسیروا فی الارض، انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے باقیوں نے بھی دیکھ بھال کے جو ہے کرنا ہے. واو عطف ہے اور حمزہ ہے، اس کے درمیان جملہ فرض کرنا ہوگا. ثم ہے حمزہ، اس کے درمیان جملہ فرض کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، باقیوں میں بھی ایسے ہے. کیا یہ قول صحیح ہے جماعت کا؟ اور اس جماعت میں جو زمخشری یہ کہہ رہے ہیں کہ حمزہ اپنے اصلی جگہ پر ہے اور حمزہ اور حرف عاطف کے درمیان ایک جملہ مقدر ہے، اس پر عطف ہو رہا ہے، یہ بات صحیح ہے؟ فرماتے ہیں ضعیف. وَيُضَعَفُ قَوْلُهُمْ، قولہم، اس جماعت جس جماعت میں زمخشری ہیں ان کا قول ضعیف ہے. ما فیہ من التکلف، ضعف کی دلیل ما فیہ من التکلف، کیونکہ اس قول میں تکلف ہے. لدعوی حذف الجملہ، چونکہ جملہ کے حذف کرنے کا دعویٰ کیا ہے کہ یہاں جملہ حذف ہے، اور آپ جانتے ہیں اصل عدم حذف ہے. اچھا، ایک تو ضعف کی یہ دلیل ہو گئی زمخشری کے قول کی کہ یہ اس میں تکلف ہے. آگے خود زمخشری بھی، خود جناب علی، خود جناب زمخشری جمہور کے ساتھ مل جاتے ہیں اور کوئی جملہ مقدر نہیں کرتے ہیں. وَقَدْ جَزَمَ الزَّمَخْشَرِي فِي مَوَاضِعَ بِمَا يَقُولُهُ الْجَمْهُورُ. بتحقیق زمخشری نے موارد اور مواضع میں جزم پیدا کی ہے. بِمَا يَقُولُهُ الْجَمْهُورُ، وہ چیز جس کو جمہور کہتے ہیں. بِمَا يَقُولُهُ الْجَمْهُورُ، جو جمہور کہتے ہیں اسی زمخشری کہتا ہے، وہی جناب زمخشری بھی وہی کہتا ہے. قد جزم الزمخشری، جناب زمخشری نے جزم پیدا کی ہے فی مواضع، موارد میں، بما یقولہ الجمہور، جس کو جمہور کہتے ہیں انہی میں زمخشری نے جزم پیدا کی ہے. منہا، ان مواضع میں سے کیا ہے؟ قولہ، یہ اللہ کا قول ہے. فی آفا امن اہل القرى انہو عطف علی فاخذناہم بغتۃ. توجہ، زمخشری کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے اس قول میں؟ کہتے ہیں آفا آمن اہل القرى جو ہے نا، انہو عطف، اس کا عطف ہے کس پر؟ علی فاخذناہم بغتۃ، پر عطف ہے آفا آمن اہل القرى کا. توجہ فرمائی، آفا آمن اہل القرى کا عطف کہاں ہے؟ فاخذناہم بغتۃ پر ہے. یہاں جناب زمخشری نے نئی بات کی کہ جناب آفا آمنہ میں حمزہ اور فا جو حرف عطف ہے اس کے درمیان ایک جملہ مقدر ہے اور اس جملے مقدر پر عطف ہو رہا ہے فا اور حمزہ کے درمیان. یہاں کوئی بات نہیں کی، جو جمہور کہتے تھے وہی بات زمخشری کر رہا ہے. آفا آمنہ اہل القرى انہو عطف علی فاخذناہم بغتۃ، آفا آمنہ اہل القرى جو ہے انہو عطف، اس کا عطف ہے اللہ فاخذناہم بغتۃ پر. موفق معید رہو عزیزو، سلامتی ہو. آپ کی درس تھوڑا طولانی ہوا، معاف فرماؤ گے. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.